بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف پوری قوت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی دفاعی تجزیہ کار وجے سمہا کا دعویٰ ہے کہ جنگ کا آغاز کارگل کے محاذ سے کیا جائے گا۔ آپریشن کا نام ویاگراہا موکھا رکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کے دفاعی تجزیہ کار وجے سمہا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے پاکستان پر بھرپور قوت سے حتمی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف ملٹری آپریشن کا نام ویاگراہا موکھا رکھا ہے۔ اس آپریشن کے تحت بھارتی فوج پاکستان پر کارگل کے محاذ سے حملے کا آغاز کرے گی۔ حملے کے آغاز کے بعد بھارتی فوج پاکستان کے ساتھ 1200 کلومیٹر طویل سرحد کے تمام محاذوں سے حملہ کرے گی۔ ناظرین کرام، بھارتی دفاعی تجزیہ کار کے دعوے پر پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار زید حامد نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے ایسا کیا تو پھر بھارت اپنے دارالحکومت نئی دہلی کو بھی اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے گا۔ زید حامد کی جانب سے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 2 روز کے دوران کی جانے والی اشتعال انگیزی پر بھی رد عمل دیا گیا ہے۔ زید حامد کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کے عزائم واضح ہیں۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر جس قسم کے ہتھیار پہنچا دیے ہیں، اس سے واضح ہے کہ وہ صرف اشتعال انگیزی پر اکتفا نہیں کرے گی۔ سرحد پر بھاری ہتھیار پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی وقت آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ زید حامد کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے سرحدی محاذ پر امریکی ساختہ سیٹلائٹ گائیڈڈ آرٹلری کا استعمال بھارتی فوج کے خطرناک عزائم کو واضح کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر خوفناک اشتعال انگیزی کی گئی تھی۔ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے باعث پاک فوج کا ایک جوان شہید جبکہ متعدد نہتے شہری جاں بحق ہوئے۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج نے بھی منہ توڑ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کے پڑخچے اڑا دیے تھے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کے 9 فوجی جہنم واصل کر دیے گئے تھے، جبکہ پاک فوج کے ہاتھوں پھینٹی کھانے کے بعد بھارتی فوج نے سفید پرچم لہرا کر پاک فوج سے سیز فائر کی درخواست کی اور پھر اپنے جہنم واصل کردہ فوجیوں کی لاشیں اٹھائیں۔ پاک فوج نے اپنی کارروائی میں نہ صرف بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا بلکہ بھارتی فوجیوں کی کئی چوکیاں بھی مکمل طور پر تباہ کی گئیں۔ ناظرین کرام، پاک بھارت میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر 1947 کے بعد پہلی مرتبہ اب خطوط کی ترسیل کا اہم سلسلہ پوسٹل سروس بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں ملکوں میں جنگیں ہوئیں، مسلسل کشیدگی کی فضا رہی، لیکن ان سب کے باوجود پوسٹل سروس پر پابندی کبھی عائد نہیں کی گئی، جبکہ مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت دینے والی دفعہ 370 ختم کیے جانے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت سے آخری پوسٹل کنسائنمنٹ 27 اگست کو وصول کیا تھا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے بھارت سے ڈاک نہ تو پاکستان پہنچ رہی ہے اور نہ ہی پاکستان سے بھارت جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کی سیز فائر کی خلاف ورزی کے پیچھے بدامنی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر پر ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اپنی ساکھ اور کشمیریوں کی ہمدردی کھو چکا ہے۔ توجہ ہٹانے کے لیے کبھی وہ فالز فلیگ آپریشن کا بہانہ بناتا ہے، کبھی وہ FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھارت کو ہر میدان میں شکست ہو رہی ہے اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ اپنا دفاع کرے گا۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر بھارت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سب سے اہم فورم ہے، اس میں 54 سال بعد کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا، جبکہ میں نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں بھارت کی خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کیا اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے بھارت پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو دہشت گردی سے جوڑتا تھا۔ لوگوں پر واضح ہو گیا کہ مسئلہ دہشت گردی کا نہیں، مسئلہ حق خود ارادیت کا ہے۔
پاکستان کے اندر بھی قوم یکجا ہو چکی ہے۔ پاکستان کے باہر بھی ہر دارالخلافہ میں پاکستانیوں اور کشمیریوں نے احتجاج کر کے بھارت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا تھا، حکومت نے اسے انٹرنیشنلائزڈ کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا بھارت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا فوجی محاصرہ پیر کو مسلسل 78ویں روز بھی جاری رہنے کے باعث مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں خوف اور غیر یقینیت کا ماحول جاری ہے۔ ناظرین کرام، رکاوٹیں توڑ کر مظاہرے جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے کارکنوں نے جموں ریجن کے علاقوں میں مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے فل ڈریس مارچ کیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے مزید 2 ارکان نے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن اور مواصلاتی ذرائع کی معطلی کی مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں جیل حکام نے معلومات تک رسائی کے حق کے قانون کے تحت جیل میں نظر بند کشمیریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔